بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام ہم اس درخواست کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کہ پلیز ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اس پر اپنے رائے بھی دیجئے۔ اور آج کا موضوع جو ہے وہ ایک مختصر سا موازنہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے ایٹمی اسلحے کا۔ موضوع جو ہے یہ بڑا پروفیشنل اور کمپلیکس ہے، یہ کسی چھوٹے سے 10 منٹ کے ویلاگ کا موضوع ہے نہیں، لیکن عام فہم بنانے کے لیے تھوڑی سی انفارمیشن ہم نے اکٹھی کی ہے اور اس کو جتنے بھی آسان لفظوں میں بیان کیا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ بالکل حقائق پہ منحصر ہو پورا ہمارا جو گفتگو ہے، اور یہ اس کے جو سورسز ہیں وہ زیادہ تر تو وہ جو اسٹاک ہوم بیسڈ اور انسٹیٹیوشن ہے، ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا ہے، سپری کہتے ہیں اس کو، اور دوسرا ڈیفینس ریویو ہے۔ اس قسم کے اور کئی میگزینز ہیں اور یہ پبلک ڈومین میں جو انفارمیشن ہوتی ہے وہی ہم نے لی ہوئی ہے۔ اور دوسری یہ کہ یہ عام طور پہ یہ انفارمیشن کچھ پرانی ہوتی ہے، جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے، فوج جو ہے، وہ اپنے انفارمیشن باہر نہیں آنے دیتی، اور تو اس لحاظ سے اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے تو اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی ملک کے پاس وار ہیڈز کتنے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بام کتنے ہیں، اس کے پاس نیوکلیر بامز کتنے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ ان کا جو ہے وہ نیوکلیر ڈاکٹرن کیا ہے، وہ کیوں بنا رہے ہیں، ان کا کیا مقصد کیا ہے، وہ آبجیکٹو کیا ہے ان کا، اور تیسری بات یہ کہ اس کا جو ہے ڈیلیوری سسٹم ان کے پاس کیا ہے۔ جہاں تک وار ہیڈز کا تعلق ہے، بامز کا تعلق ہے، تو اس میں پاکستان انڈیا کا کوئی بہت زیادہ فرق ہے نہیں۔ سپری کے انفارمیشن کے مطابق یہ انڈیا کے پاس 172 ہیں، پاکستان کے پاس 170 ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی 2 سال پہلے تک پاکستان کے پاس جو وار ہیڈز ہیں، بامز جو ہیں، وہ زیادہ تھے انڈیا سے، اب جو ہے انڈیا کے پاس 2 زیادہ ہیں۔ تاہم یہ کوئی ایسا فرق ہے نہیں، اور یہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، انلیس کے فرق بہت زیادہ ہو تو یہ کوئی زیادہ فرق ہے نہیں، تو اس لیے اس کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جب پاکستان نے اور ہندوستان نے اپنے نیوکلیر ٹیسٹ کیے، اور پاکستان ہندوستان دونوں جو ہیں وہ جو نان پرولفریشن ٹریٹی ہے NPT، اس پر سائن نہیں کیا ہوا، تو دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیر سپلائی گروپ جو ہے اس سے بھی باہر ہیں۔ نیوکلیر سپلائی گروپ جو ہے اس میں ان ممالک کو شامل کیا جاتا ہے جو نیوکلیر مٹیریل جو ہے اس کو ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں آپس میں، اور اس چیز کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ یہ جو مٹیریل وہ امپورٹ کر رہے ہیں، یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یہ صرف پیسفل پرپزز کے لیے ہے، پرامن مقاصد کے لیے، بجلی وغیرہ بنانے کے لیے، میڈیکل ریسرچ وغیرہ کے لیے ہے۔ تو جب نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد جب انڈیا کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہونا شروع ہوئے کچھ سال بعد، تو انہوں نے اس کو جو ہے یہ نیوکلیر سپلائی گروپ میں ممبرشپ دے دی، اس کو پاکستان کو ممبرشپ نہیں دی گئی، اور ہندوستان کے ساتھ یہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ تو اب اس کا ہندوستان کو فائدہ یہ ہے کہ ان کا جو پروگرام ہے وہ فریلی جو ہے وہ اپنا جو پلوٹونیم ہے یا یورینیم ہے اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور انہی پروٹوکول کے تحت، لیکن پاکستان ایسا نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں۔ تو یہ ایک اہم فرق ہے، اور اس کو آپ ڈسکریمنیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان کے پاس جو سسٹم ہے وہ ہمارا یورینیم انریچڈ ہے، ہائیلی انریچڈ یورینیم بیسڈ ہے۔ ہندوستان کا جو موسٹلی زیادہ پروگرام ہے پلوٹونیم بیس ہے۔ اب اس میں جو سائنٹسٹ جو ہیں وہ فرق بتاتے ہیں، جس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یورینیم والا زیادہ خطرناک ہے، یہ پلوٹونیم والا زیادہ خطرناک ہے۔ ایٹم بم ہی ہے، گولی ہوتی ہے، بم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جس کا بھی بنا ہو۔ تو اس لیے اس میں زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پلوٹونیم بیسڈ ہے ہندوستان کا، اور یورینیم جو نمبر 2 ہے ان کا، ہمارا جو ہے یورینیم انریچمنٹ نمبر 1 ہے، اور پلوٹونیم جو ہے وہ نمبر 2 ہے۔ پلوٹونیم جو ہے ہم ہیوی واٹر ریئیکٹر ہمارے پاس ہیں خوشاب میں، اس میں سے اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ
بڑی تیزی سے ڈیولپ کر رہے ہیں، اور پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے پاکستان کی جو ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اس کی فوج بڑی ہے، اور دوسرا جو ایک اہم بات اس میں ہے کہ ہندوستان نے کئی سال پہلے سے ایک وہ آئیڈیا دیا ہوا کولڈ سٹارٹ کا. کولڈ سٹارٹ یہ ایک ملٹری ڈاکٹرن ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پر ایک دم اتنا بڑا حملہ کیا جائے، کنونشنل، نیوکلیر نہیں، کنونشنل اتنا بڑا حملہ کیا جائے اور اتنی تیزی سے کیا جائے کہ پاکستان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، پاکستان کی فوج جو ہے وہ موو ہی نہ کر سکے، اور ہم جو ہے ایک وسیع علاقہ اور وسیع کچھ بڑی اہم جگہوں پر قبضہ کر لیں اور پاکستان کو پھر کہیں کہ اب ہم سے بات کرو. تو وہ صورتحال جو ہے اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے پھر اپنے جو نیوکلیر پروگرام اس میں کچھ تبدیلی کی. ایک تبدیلی یہ تھی کہ ہمارے جو نصر میزائلز ہیں وہ ٹیکٹیکل ویپن کو کہتے ہیں، جو کہ بہت تھوڑی جو ہے رینج کے لیے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے فاصلے تک مار کرنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اس کا آئیڈیا اس کا یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کے علاقے میں گھس جاتی ہے آگے تک، تو ہم ان کو اور ہم اس کو جو ہے کنونشنل جو ہمارا فوج ہے اس سے ہم اس کو نہیں ڈرا سکتے یا نہیں بھگا سکتے یا نہیں روک سکتے، تو پھر ہم یہ ٹیکٹیکل ویپن استعمال کریں گے ان پر جس کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہوگا. تو یہ ایک چیز ہے جو ہندوستان کے پاس یہ نہیں ہے، اور اس کا جو ہے ظاہر ہے اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، تو وہ اس کی طرف ہم نہیں جا رہے. آگے بات جو ہے وہ ہے نیوکلیر ڈاکٹرن کی. اس میں نو فرسٹ یوز کا ہے. انڈیا نے کہا ہوا ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے نیوکلیر بم استعمال کرنے میں، لیکن اگر ہم پہ حملہ کیا گیا تو ہم جوابی حملہ کریں گے. پاکستان نے اس کے مقابلے میں ایسا کوئی ڈاکٹرن نہیں دیا ہوا نو فرسٹ یوز کا، لیکن ہندوستان نے بھی نو فرسٹ یوز کا ڈاکٹرن اور دینے کے بعد 2019 میں یہ کہا تھا کہ یہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، ہم اسے تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر جنگ کا ماحول پیدا ہوتا ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، تو پھر یہ کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ ڈاکٹرن کیا ہے، پھر اپنی جو ہے وہ سروائیول، فتح شکست کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس لیے اس کی کوئی زیادہ اہمیت ہے نہیں، لیکن ایک ایکڈیمک اس کی اہمیت ہے. اور پاکستان کا جو ہے یہ نو فرسٹ یوز کا نہ دینا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ ہماری جو فوج ہے وہ ہندوستان کے مقابلے چھوٹی ہے، علاقہ ہمارا اس سے پاس تھوڑا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اس میں ہے تذبذب میں رکھنا ضروری ہے دشمن کو، کہ اس کو یہ نہ سمجھا کہ ہم پہلے استعمال کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو پاکستان کا جو ڈاکٹرن جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی طرف سے بہت بڑا حملہ ہوتا ہے اور کنونشنل طور پر جو ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا، تو پھر ہم نیوکلیر کی طرف جائیں گے. اس سے بھی یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو تھریش ہولڈ ہے، جو وہ لیول جیسے نیوکلیر پر جا سکتے ہیں، وہ بہت لو ہے. اس کی وجہ بھی ظاہر ہے یہی ہے کہ بھئی اگر ہم کنونشنلی نہیں روک سکتے ان کو، اور وہ کولڈ سٹارٹ والا ڈاکٹرن بھی ان کا ہے، تو پھر ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا. اس کے بعد ہے ڈیلیوری سسٹم کا. ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ اب اس کے 3 ایسپیکٹ ہیں کہ ہوا سے ہے، جو کہ ہوائی جہاز پہ آپ اس کو لانچ کریں. دوسرا زمین سے لانچ کرنے کا، تیسرا سمندر سے لانچ کرنے کا ہے. ہوا سے لانچ کرنے کا جو ہے وہ ہندوستان کے پاس جو ہے وہ 3 قسم کے جہاز ہیں. میراج ہے، جیگوار ہے، رافیل ہے، اور سویکی ابھی انہوں نے روس سے خریدا ہے، تو اس کو بھی ماڈیفائی کر لیا ہے اس کے لیے، نیوکلیر کے لیے. اور وار ہیڈز کا جو ہے وہ 30 سے 40، یہ میں اگین بتا رہا ہوں، یہ جو میگزین جو لکھا اسی حساب سے کہ 30 سے 40 ان کے پاس ان کے پاس یہ وار ہیڈز ہیں جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. پاکستان کے پاس F-16 ہے، اور اس کے بعد JF تھنڈر ہے، اور یہ انٹیگریٹڈ ہیں. انڈیا کا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رافیل جو ہے وہ ابھی تک اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ رافیل انٹیگریٹڈ پراپرلی نہیں ہے. یہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جو پاکستان کے جو ہیں میزائل جو ہیں وہ ان کو ہوا سے جو لانچ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ہیں حطف ہے، اور ہمارے ان کا جو ہے رفلی جو ہے رینج 350 سے 600 کلومیٹر بتایا جاتا ہے.
اور نمبر جو ہے ان کا جو ہے 36 ہے. اور یہ جو ہیں وہ کروز میزائل بھی ہیں جو آپ لانچ کر دیتے ہیں ہوائی جہاز سے یا سمندر سے لانچ کرتے ہیں، اوپر یہ زمین کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ گریوٹی والے ہوتے ہیں کہ آپ اوپر جا کے ایک جگہ پر وہاں سے چھوڑ دیں تو وہ نیچے زمین کی طرف خود ہی گر جاتے ہیں. وہ دونوں قسم کے انڈیا کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس پاکستان کے پاس بھی ہیں، ہوائی جہاز سے استعمال کر سکتے ہیں. تو ایئر سپیریئرٹی جو ہے وہ انڈیا کی ایسی نہیں ہے. اگر جن کے پاس جو اسکواڈرن ہیں وہ 32 ہیں، پاکستان کے پاس 20 اسکواڈرن ہیں اور 4 سے 5 تک جہاز ہیں، انڈیا کے پاس اس سے زیادہ ہیں. لیکن ان کا جو چائنا والا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ان کو چائنا سے جو ہے وہاں سے ان کو جہاز یا فورسز جو ہیں وہاں سے ہٹانا اس کے لیے مشکل ہے. اس لیے پاکستان کے مقابلے میں ان کو خاص ایڈوانٹیج ہے نہیں. اور زمین کا جو ہے اس میں جو ہے ہندوستان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں اگنی سیریز کا ہے، جو سب سے چھوٹا ہے وہ 700 کلومیٹر کا ہے، اور اگنی 5 جو ہے وہ 5000 کلومیٹر تک کا ہے. تو وہ بہت بڑی رینج تک کا ہے. اور اس کے بعد ان کے پاس وہ بھی ہے جس کو MIR بھی کہتے ہیں، ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹڈ ری انٹری وہیکل. تو وہ MIRY ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. اور یہ سالڈ فیول سے ہے اور لیکوڈ فیول سے بھی ہے. انڈیا کا سالڈ فیول ہے سارا، ہمارا دونوں ہے، لیکوڈ اور سالڈ دونوں ہے. اور جو ان کا اندازہ ہوگا انڈیا کے پاس تقریباً 100 کے قریب ہیں یہ جو زمین سے مار کرنے والے، اور فضا سے مار کرنے والے کی 40 ہیں، 40 سے کم ہیں. پاکستان کے پاس جو ہیں وہ شارٹ رینج میں جو ہیں وہ جیسے ابدالی ہے، ابدالی میں پھر آگے ہتف 2 ہے، ہتف 3 ہے، ہتف 4 ہے، اور نصر جو ہے وہ جو سب سے 60-70 کلومیٹر تک کا ٹیکٹیکل ویپن جسے میں نے عرض کیا کہ وہ ہے. اور اس کے بعد پاکستان جو ہے MIRV جو کہ میں وہ ابابیل ڈیولپ کر چکا ہے اور اس نے ڈیمونسٹریٹ بھی کر دیا ہے. اور لیکن ان کی خبر یہ ہے کہ ابھی تک ڈپلوائے نہیں کیا، لیکن یہ اب معلوم نہیں ہے، شاید ڈپلائی ہو چکا ہو. میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈپلائی ہو چکا ہوگا، اگر اس وقت اتنا زیادہ خطرہ ہے. اور یہ انفارمیشن جو ہے ظاہر کچھ پرانی بھی ہے، تو اس لیے وہ. اور اس کے بعد سمندر سے جو ہے وہ مار کرنے والا جو ہے اس میں ہندوستان میں کچھ ایڈوانٹیج اس لیے ہے کہ ان کا جو ہے سب میرین سسٹم وہ ایک لانچ ہو چکا ہے اور ٹیسٹ ہو چکا ہے اور وہ ریڈی ہے. پاکستان کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہو چکا ہے، لیکن اس کی ڈپلائمنٹ کا جو ہے اس کے بارے میں کوئی خاص خبر نہیں ہے. اور لیکن پاکستان نے وہ ٹیسٹ ضرور کر لیا ہے اور اس کو لانچ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، ڈپلائی ہوا ہے یا نہیں ہو اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے. اور باقی بات یہ ہے کہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ نیوکلیر تک بات نہ جائے، کیونکہ اس کا جو ہے وہ میڈ کہتے ہیں، MAD میڈ، پاگل، میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن، کہ اگر یہ کچھ ہوا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، سب تباہ ہو جائیں گے. اس لیے یہ کوئی کھیل نہیں ہے نیوکلیر بام کا والا. اس سے دعا یہ کریں اور کہ ہمارے حکمرانوں کو، فوجیوں کو یہ سمجھ عقل ہو کہ وہ اس جگہ پر نہ پہنچیں. یہ تباہی کا راستہ ہے، اس طرف نہیں جانا ہم کو. اور یہاں ہی بات ختم کرتے ہیں. خدا حافظ، بہت شکریہ.